الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اللہب تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، کوئی فائدہ نہ پہنچایا اسے اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا۔ عن قریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں، اور اس کی بیوی بھی بدبخت ایندھن اٹھانے والی، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ الشورى سے ہے یہ آیت کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس ارشاد الہی کی تکمیل کے لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور یا صباحا بلند آواز سے پکارا۔ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی ناگہانی آفت آ جاتی اور لوگوں کو امداد کے لیے بلانا مقصود ہوتا تو یا صباحا کے الفاظ سے ندا کرتے۔ لوگوں نے جب یہ ندا سنی تو بھاگتے ہوئے صفا کی پہاڑی کے دامن میں آ پہنچے، اور جو خود حاضر نہ ہو سکے انہوں نے حقیقت حال دریافت کرنے کے لیے اپنے نوکر یا نمائندے بھیج دیے۔ جب سارے قبیلہ قریش جمع ہو گئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کا ایک گھوڑ سوار دستہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، بے شک ہم آپ کی تصدیق کریں گے، کیونکہ ہم نے آج تک آپ کی زبان سے سچ ہی سنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ تم شرک سے باز آ جاؤ، اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ ابو لہب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، اس نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا اور گستاخی کرتے ہوئے بولا، تبلک اما جمعتنا الا لہذا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی اس گستاخی پر غضب آ گیا۔ اس گستاخ کی گستاخی پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا۔ اپنے حبیب کے بارے میں سخت ناگوار یہ الفاظ گزرے اور انتہائی غضب اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جن ہاتھوں کی ایک انگلی سے اس نے بے ادبی کی ہے وہ دونوں ہاتھ ہی اس کے ٹوٹ جائیں، انہیں کبھی اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو، یہ بد دعا ہے۔ وہ تب فرمایا کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا، اس کا جسم ریزہ ریزہ کر دیا گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا اسے پورا ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ بزدلی کے باعث جنگ بدر میں یہ شریک نہ ہوا، لیکن بدر کی عبرتناک شکست پر ابھی صرف ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ اس کے جسم پر ایک زہریلا چھالا نکل آیا اور جو چند دنوں میں اس کے سارے جسم میں پھیل گیا۔ ہر جگہ سے اس کی زہر کی بدبو پھیلنے لگی، ہر جگہ سے اس کی بدبودار پیپ بہنے لگی۔
گوشت گل سڑ کر گرنے لگا۔ اس کے بیٹوں نے جب دیکھا کہ اس کو ایک متعدی بیماری لگ گئی ہے تو انہوں نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا اور تڑپتے تڑپتے اس نے جان دے دی۔ اب بھی اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی عزیز اس کے قریب نہ گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی۔ جب اس کے تعفن اور بدبو سے لوگ تنگ آ گئے، اس کے بیٹوں کو لعنت اور ملامت کی۔ تب انہوں نے چند حبشی غلاموں کو لاش کو ٹھکانے لگانے پر مقرر کیا۔ انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل دھکیل کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اتنے بڑے قوم کے سردار اور مکہ کے چوٹی کے 4 رئیسوں میں سے ایک رئیس کا یہ حشر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ہی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اولاد اپنے باپ کو یوں قسم پرسی کے عالم میں نہیں چھوڑا کرتی، مرنے کے بعد اس کی لاش کو یوں گلتے سڑتے نہیں دیکھ سکتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے تو اولاد کے دل سے محبت نکل جاتی ہے والدین کی، یا ظاہرداری کے جذبات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا وہی حشر ہوا ابو لہب کا۔ کیوں؟ اس نے گستاخی کی تھی بارگاہ نبوت میں۔ آج بھی جو لوگ گستاخی کرتے ہیں اپنا حشر یاد رکھیں اس طرح کا ہوگا۔ سارے اہل مکہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی رب کی طرف سے جو پیشین گوئی کی تھی وہ حرف برف پوری ہوئی۔ نعوذ باللہ من غضبہ ومن غضب رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا۔ اپنے حسن و جمال اور چمکتے ہوئے چہرے کی وجہ سے اس نے اپنی کنیت ابو لہب رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت میں اس کی کنیت کا ذکر کیا، اس کی کنیت کا ذکر کیا، اس کا نام کا ذکر نہیں کیا۔ ابو لہب کا ذکر کنیت ہے وہ کیا، عبد العزیٰ کا ذکر نہیں کیا۔ معذرت جی، اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے نام سے زیادہ اپنی کنیت سے مشہور تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ عبد العزیٰ یعنی عزیٰ کا بندہ، بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے، یہ نام اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے کلام پاک میں شامل کیا جائے۔ دوسری آیت میں پھر فرمایا کہ یہ شخص ابو لہب 4 مکہ کے دولت مندوں میں سے ایک تھا۔ اس کے پاس 8 سیر سونے کی اینٹیں تھیں، اس کے علاوہ جائیداد، سامان، مال مویشی اس کے علاوہ تھے، اور صاحب اولاد بھی تھا۔ اس کے کئی لڑکے تھے جو اس کی موجودگی میں پوری طرح جوان تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دبوچا اور اس کو ایک زہریلا آبلہ اس کے جسم پر نمودار کیا تو سارے نوکر، خادم، بھائی، رشتہ دار، حتیٰ کہ اس کے اپنے فرزند بھی اس کو تڑپتا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دنیا میں ہی اس نے دیکھ لیا کہ جس دولت کی کثرت پر وہ فخر کیا کرتا تھا، جن بیٹوں پر اس کو بڑا ناز تھا، مصیبت کے وقت وہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے، اس کے ذرا کام نہ آئے۔ نتیجہ کیوں تھا؟ رسول کریم علیہ السلام کی جسٹ گستاخی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ گستاخی سے بچائے رسول کریم علیہ السلام کی۔ بڑا اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے اس شخص پر، دنیا میں ہی وہ سبق پا لیتا ہے، دنیا ہی میں وہ سزا پا لیتا ہے۔ تو ماں کا سبق کا معنی بعض علماء نے اولاد بھی کیا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ آج ابو لہب میرے محبوب کی جناب میں گستاخی کرتا ہے، بے ادبی سے انگلی سے اشارہ کرتا ہے اور بڑی ڈینگیں مارتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں ہم اسے اس گستاخی کا مزہ چکھائیں گے اور اسے ایسی آگ میں جھونکیں گے جس میں شعلے اٹھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جو آیت نمبر 4 ہے اس کی بیوی کے متعلق ہے، 5ویں بھی آیت بھی آخری اس کے متعلق ہے۔ اس کی بیوی کا نام اروا تھا اور کنیت ام جمیل تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور بھینگی تھی، اور اس کے دل میں حضور علیہ السلام کی عداوت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسلام دشمنی میں یہ بدبخت خامہ سے کسی طرح پیچھے نہ تھی۔ امیر تھی لیکن اس کا مشغلہ یہ تھا کہ دن کے وقت جنگل میں نکل جاتی، خاردار لکڑیاں چنتی رہتی اور گٹھا باندھ کر اٹھا لاتی، اور رات کے وقت اس راستے میں ان کانٹوں کو بچھا دیتی جس راستوں سے حضور علیہ السلام کا گزر ہوتا، جہاں آپ جا کر مکہ شریف میں، حرم شریف میں سجدہ ریز ہوتے، حرم کی طرف جاتے، اس راستے میں کم بخت یہ کانٹے بچھا دیتی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، اس نے سنی تو یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی،
اور اپنی مٹھیوں میں سنگریزیں بھر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلی کہ جہاں ملیں گے استغفر اللہ میں پتھر ماروں گی. کس کم وقت کی سوچ دیکھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کے پاس بیٹھے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، جب اس کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام جمیل آ رہی ہے اور یہ ضرور کو خباثت کرے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ قریب آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھ سکی اور بڑبڑاتے ہوئے واپس چلی گئی. ارشاد فرمایا جس آگ میں اس کا گستاخ خاوند جلایا جائے گا اسی آگ میں وہ بھی جھونکی جائے گی. آیت میں جو آخری لفظ حطب، اس کا مطلب ہوتا ہے ایندھن، جلانے کی لکڑی، جس سے لکڑی جلا کر آگ بنائی جاتی ہے. حمالتہ حمالتن حمالت الحطب ہے نا، تو حمالتن اٹھانے والی. بوجھ، حمل اسی سے ہوتا ہے جب بچہ جو ہے اس کا بوجھ ماں اٹھاتی ہے نا پیٹ میں، اس کو ہی حمل کہتے ہیں. تو حمالتن، ان الفاظ کہ اس معمول کو بیان کیا گیا ہے جس پر وہ عمل پیرا تھی، یعنی ایندھن اٹھاتی تھی لکڑیاں سر پر. حمالت الحطب کا ایک اور مفہوم بیان کیا گیا کہ جو شخص لوگوں کے درمیان چگلی کرے، چغل خور کو بھی حمالت الحطب کہتے ہیں. وہ ناجائز باتوں کا ایسے ہی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر، ٹائم بھی کافی ہوا. جید، یہ گردن کو کہتے ہیں، حبل رسی کو کہتے ہیں، مسد مونج کہتے ہیں. ام جمیل کے بارے میں خصوصی طور پر یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ مکہ کے رئیس اعظم کی بیوی تھی، لیکن اس کے گلے میں جواہرات کا ایک قیمتی ہار ہوتا تھا، اور وہ کہتی تھی کہ اس لات و عزا کی قسم میں موتیوں کے اس بیش قیمت ہار کو فروخت کر کے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت میں خرچ کروں گی. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے تیری اکڑی گردن جس میں ہار ہے نا، اس میں مونج کی رسی ڈال کر تجھے جہنم میں گھسیٹ کر اس رسی کے ذریعے جو 70 گز لمبی ہوگی وہ ڈالیں گے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم انا نعوذ بک من سوء الادب فی حضرات المصطفیٰ ونعوذ بک بجاہ عندک من سخطک و سخط نبیک و حبیبک وجعلنا من خدامہ المتأدبین فی جنابہ المتمسکین بذیلہ المقتفین بآثارہ النیرۃ علیہ وعلی آلہ من الصلوات اطیبھا ومن التسلیمات ازکاہا.